بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر، یہ جو سوال ہے جنگ آزادی 1857 کے بارے میں تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد یہاں ایسی پالیسیاں اختیار کیں جن سے یہاں کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ یہاں سے مراد ہے برصغیر پاک و ہند کے لوگ، ٹھیک ہے؟ ان کی زندگیوں کو انہوں نے خراب کر دیا انگریزوں نے آنے کے بعد، خصوصاً ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے، یعنی غربت بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے لیے روزگار کے جو مواقع تھے ان کو نہیں دیے جاتے تھے، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بھی بہت حد تک یہ کیا کہ کلرکی کی حد تک جو ہے وہ ان کا کام تھا، اس سے زیادہ بڑا ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کے مذہبی عقائد اور ثقافتی روایت میں بھی مداخلت شروع کر دی، یعنی مسلمان کے جو مذہبی عقائد تھے، یعنی جو نماز ہے یا روزہ ہے یا جو حج ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ جو ہے وہ ان میں بھی مداخلت کرنے لگے تھے۔ کون؟ انگریز۔ عیسائی مبلغ ہندوستان میں کھلے عام عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب ایک بات اور میں بتاؤں، برصغیر پاک و ہند میں 712 میں محمد بن قاسم آئے تھے، ان کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی لوگ آتے تھے برصغیر پاک و ہند میں، وہ وہاں کی جو لوگ تھے ان میں ضم ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ مل جاتے تھے، لیکن واحد مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا جو علیحدہ پن ہے وہ انہوں نے الگ رکھا، یعنی ان لوگوں میں برصغیر جو ہندوستان کے جو لوگ تھے ان میں مکس نہیں ہوئے، اپنی جو روایات تھی، جو اپنی رسم و رواج تھی، جو مذہبی عقائد تھے، ان پر ہی قائم رہے، اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات تھے، آنا جانا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان میں ضم نہیں ہوئے۔ اچھا، جو یہاں پہ جو عیسائی رہتے تھے وہ بھی اپنے جو ان کا مذہب تھا اس کی جو ہے وہ تبلیغ انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے سخت نفرت کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے یا جو دوسرے لوگ تھے وہ اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ جو عیسائی جو مبلغ ہیں، جو ان کے بڑے پادری وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ تھا کہ برصغیر میں جو ہے انگریزوں نے مسلمانوں ہی سے حکومت جو ہے وہ چھینی تھی، یہاں پر قبضہ کیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی، اور پھر پورے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر کوشش 1857 میں کی کہ کسی طرح ان انگریزوں سے ہمیں نجات ملے۔ اچھا، جسے انگریز جو مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والوں کو، انہوں نے اس کو غدر کا نام دیا، لیکن جو برصغیر کے تاریخ دان تھے، لکھنے والے تھے تاریخ، انہوں نے اس جنگ کو آزادی کی جنگ کہہ دیا کہ یہ آزادی کے لیے جنگ ہے۔ اگرچہ آزادی کے متوالے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر اندرونی سازشوں، باہمی اتفاقی اور جنگ کے چند علاقوں تک محدود رہنے کی وجہ سے جنگ میں ناکامی ہوئی، کن کو ہوئی؟ مسلمانوں کو، برصغیر کے لوگوں کو، اور انگریز جو ہے دوبارہ جو ہے اس میں ہندوستان پر حکومت کرنے لگے، ان کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ اندرونی سازشیں کہ ہمارے جو مسلمان تھے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کے ساتھ جڑ گئے تھے، ہر اطلاع ان کو دیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ گھر کا بیدی لنگا ڈائے، یہ ایسی مثل مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کے اپنے غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کو کبھی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی، پھر ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو ہمارے جو اپنے مسلمان تھے وہ انگریزوں کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے جڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد کے جنگ کے بعد کے حالات جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا ان کا
انگریزوں کا تو بہت برا تھا، 24 شہزادوں کو ایک دن میں انہوں نے ان کی گردنیں کاٹ دیں، مسلمانوں کو بہت سخت سزائیں دیں، انہیں بہت سخت انتقام ان سے لیا۔ حالانکہ ہندو اور مسلمان دونوں جو ہے وہ اس جنگ میں شریک تھے، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، مسلمانوں سے چن چن کر بدلے لیے، کیونکہ ان کا شک یہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کے بصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے، تو یہ اس کے جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہندوؤں کو بھی ملا لیا ہے۔ اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو انہوں نے پسماندہ رکھا، ان کے حقوق ان کو نہیں دیے، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی، اور ہندوؤں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک، یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اور جنگ آزادی 1857 کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، یہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے کر لیں، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ کل آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔